بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، الیکشن 2024 کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے اور مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں اس وقت اپنا امیدوار فائنل کرنے میں لگی ہوئی ہیں ٹکٹ کی تقسیم کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ اب ایک سیریز کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے مختلف حلقوں کے پنجاب کے خاص طور پہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا رکھا جائے گا کہ کون سا امیدوار اس وقت ٹکٹ لینے کی پوزیشن میں ہے۔ اور آج ہم جس حلقے کی بات کر رہے ہیں یہ حلقہ ہے گجرات کا، اور یہ بہت ہی اہم حلقہ ہے کیونکہ یہاں سے بہت ہی اہم امیدوار جو ہیں وہ میدان میں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ حلقہ اس کا پرانا نمبر تھا NA70 اور اب جو نیا نمبر اس کا وہ ہے جی NA71۔ لالا موسیٰ گیلے وال یہ والا ایریا اس کے اندر شامل ہے، گجرات کا یہ حلقہ ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے میں 2018 کا رزلٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے مسلم لیگ نون کا امیدوار کون ہے، مسلم لیگ نون کسے ٹکٹ دے رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کون ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن میں اس حلقے میں سے حصہ لے گی یا نہیں لے گی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر آپ 2018 کے الیکشن کا رزلٹ دیکھیں تو 2018 میں یہاں پر جو 3 امیدوار ہیں مد مقابل تھے، اس میں سید فیض الحسن جو تھے، سید فیض الحسن شاہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، انہوں نے 95,168 ووٹ یہاں سے لیے تھے اور وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، جبکہ ان کے جو مد مقابل تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری جعفر اقبال صاحب، انہوں نے 67,233 ووٹ حاصل کیے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جو قمر زمان کیرا صاحب ہیں، انہوں نے 42,508 ووٹ لیے تھے۔ یعنی اگر آپ قمر زمان کیرا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ووٹ اکٹھے کریں تو تقریباً یہ سید فیض الحسن کے ساتھ ان کے ووٹ بنتے ہیں۔ لیکن اب اس کی صورتحال کیا ہے ناظرین کرام؟ اس وقت جو ہے مسلم لیگ نون وہ مختلف آپشن پہ غور کر رہی ہے، یعنی کہ ان کے ذہن میں ان کے جو سابقہ ٹکٹ ہولڈر ہیں چودھری جعفر اقبال صاحب وہ بھی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون یہاں پر کچھ اور آپشن پر بھی غور کر رہی ہے۔ ناظرین، سید فیض الحسن جو ہیں اس وقت وہ روپوش ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، جو ان کے کاروبار سے مکمل طور پر بند ہے، کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی یا کوئی کمپین وہ نہیں چلا رہے حلقے کے اندر، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس وقت وہ مشکل میں ہے، اس کے اوپر مشکل وقت آیا ہوا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے وہ نظر نہیں آ رہے۔ لیکن حلقے کے اندر جو قمر زمان کیرا صاحب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، وہ بھی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، حلقے کے اندر اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ دوسری طرف چودھری جعفر اقبال صاحب بھی اپنی سیاست وہ بھی جو ہے اپنی کمپین بھی کر رہے ہیں، حلقے کے اندر سیاست بھی کر رہے ہیں۔ اور سید فیاض الحسن کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے چھوٹے بھائی جو سید منظور حسین شاہ صاحب تھے، وہ بھی شہید جو تھے وہ بھی MNA رہے ہیں، اور ان کے دوسرے جو بھائی ہیں سید نور الحسن شاہ صاحب مرحوم، وہ چیئرمین بلدیہ بھی رہے ہیں اور نائب ناظم بھی رہے ہیں، یعنی کہ یہ بھی ایک سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ جبکہ قمر زمان کیرا صاحب جو ہیں ان کا بھی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے کہ حاجی علی اصغر کیرا صاحب پہلے بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے MP اور MNA بھی رہے ہیں، جبکہ قمر زمان کیرا صاحب بھی جو ہیں وہ بھی کافی پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر ترین رہنما ہیں، MNA بھی رہے ہیں، اس کے علاوہ گورنر بھی رہے ہیں گلگت بلتستان، اور مختلف وزارتیں بھی ان کے پاس رہی ہیں۔ مگر اس وقت کی صورتحال کے مطابق اگر دیکھا جائے تو حلقے کے اندر جو ہے سید فیض الحسن جو ہیں وہ اس وقت بھی مضبوط امیدوار ہیں، اور جو ان کی اس وقت تک جو ہے جو بھی ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ بھی زیادہ تر ان کے اوپر جو پریشر ڈالا جا رہا ہے وہ یہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں اور مسلم لیگ نون میں آ جائیں یا استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں۔ زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں آ جائیں، تو مسلم لیگ نون کی شدید خواہش ہے کہ جو سید فیض الحسن شاہ صاحب ہیں وہ مسلم لیگ نون میں آ جائیں، اور مسلم لیگ نون جو ہے یعنی ان کو یہ شورٹی دے رہی کہ آپ کو ہم ٹکٹ دے دیں گے۔ لیکن اس وقت تک جو ہے سید فیض الحسن 9 مئی کے بعد سے اب تک وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے جو اپنے مختلف سورسز سے ان کے بیانات سامنے آئے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت بھی میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں اور میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی کہ پریشر ان کے اوپر ضرور ڈالا جا رہا ہے، اور مسلم لیگ نون کی شدید خواہش ہے کیونکہ وہ مضبوط امیدوار ہیں کہ وہ جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر آ جائیں اور ہم ان کو ٹکٹ دے دیں۔ دوسری طرف جو ہے چودھری
جعفر اقبال صاحب وہ بھی پاکستان مسلم نون کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں کیونکہ سابقہ بھی ٹکٹ ہولڈر وہی تھے، تو ان کی بھی کوشش ہے کہ ٹکٹ ہمیں مل جائے، اور لیکن مسلم نون جو ہے وہ اور بھی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے مختلف جو ذرائع ہیں ان کی طرف سے خبر یہ آئی ہے کہ مسلم نون نے جہاں پر سید فیض الحسن شاہ صاحب کو اپروچ کیا ہے کہ آپ جو ہے مسلم نون کے اگر اندر آتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی کیس بھی نہیں ہوگا، اور آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہوگا، اور آپ کو مسلم نون کے ٹکٹ کی بھی یقین دہانی کروائی جائے گی۔ تو اب جب وہ نہیں مان رہے، اس وقت تک جو موجودہ صورتحال ہے وہ نہیں مان رہے، تو اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ مسلم نون جو ہے اس وقت بھی اس نے جو ہے قمر زمان کیرا صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے، اور انہیں بھی یہ دعوت دی ہے مسلم نون نے باقاعدہ طور پر، اور قمر زمان کیرا صاحب نے خود بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ مسلم نون نے انہیں باقاعدہ طور پر دعوت دی ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں اور جو ہے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لیں، اور اگر آپ قمر زمان کیرا سے کہا گیا کہ اگر آپ مسلم نون میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے پاکستان مسلم نون کا ٹکٹ یعنی یقینی طور پہ آپ کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ تو اب جو مسلم نون کے امیدوار ہیں چودھری جعفر اقبال صاحب وہ کمزور امیدوار ہیں، اس کے اندر جو مضبوط امیدوار ہیں وہ سید فیض الحسن صاحب ہیں، اور دوسری طرف قمر زمان کیرا صاحب بھی کافی مضبوط امیدوار ہیں، اور کیرا فیملی یعنی کہ کافی اچھی ہے، سید فیملی ہے، تو ان کا ووٹ بینک ہے۔ اب مسلم نون یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ پاکستان مسلم نون میں آ جائے، لیکن قمر زمان کیرا صاحب نے اس بات کی تصدیق ضرور کی ہے کہ انہیں آفر ضرور دی گئی ہے، مگر انہوں نے اس بات کی واضح الفاظ میں تردید کی ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں، میں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہوں، آصف علی زرداری کے ساتھ ہوں، اور میں جو ہے اپنی پارٹی چھوڑ کر کسی اور پارٹی میں نہیں جاؤں گا، یعنی انہیں واضح طور پر کہہ دیا کہ میں اپنی پارٹی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ لہٰذا اب جو پورا پریشر ہے وہ زیادہ تر ڈالا جا رہا ہے فیض الحسن شاہ صاحب کے اوپر کہ وہ مسلم نون میں شامل ہو سکے۔ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو فیض الحسن اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑتی ہے، آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے ہیں وہ، تو ان کے اوپر ٹھپا ہوگا کہ وہ عمران خان کے امیدوار ہیں، تو اگر ان کے اوپر ٹھپا عمران خان کا ہوا تو وہ جو ہے الیکشن یہ آرام سے جیت جائیں گے اس وقت تک کی صورتحال کے مطابق۔ ناظرین چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔